سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا تقدیر کے حوالے سے اور ایمان کے ارکان کے حوالے سے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمانیات سے متعلق آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ارکان ایمان کیا کیا ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمانیات میں سے ہے اور ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ کسی ایک کتاب کا، کسی ایک رسول کا، کسی ایک فرشتے کا انکار کرنا وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایسے ہی تقدیر کے سلسلے میں بھی ایمان رکھنا کہ جو کچھ ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ آج میں تھوڑا سا یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آج ہماری قوم کی سچویشن یہ بن چکی ہے کہ تقدیر کا رونا اس وقت روتے ہیں جب ان کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے۔ گھر میں سب بیمار رہ رہے ہیں اور کوشش کے باوجود بیماری ختم نہیں ہوتی تو آدمی کہتا ہے میری تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ لیکن اسی گھر میں جب مال کی فراوانی ہوتی ہے اور آسائش کے سارے سامان ہوتے ہیں، سب تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں، تو وہاں کوئی تقدیر نہیں کہتا، وہاں کہتا یہ تو میرا کمال ہے۔ ہر برائی کو تقدیر پر ڈال دیا جاتا ہے اور ہر اچھائی کو خود کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ تصور کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جب تقدیر ہی میں ہمارے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو اب ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ یاد رکھیں تقدیر کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تقدیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن تقدیر کے بارے میں بحث کرنے کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ نہ صدیق اکبر کو اجازت دی، نہ فاروق اعظم کو اجازت دی، نہ کسی صحابی کو، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا چند صحابہ تقدیر کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہذا امرتم، کیا میں نے تم کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے درمیان اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم تقدیر پر بحث کرو؟ اب میں یہ سمجھانا چاہوں گا انشاءاللہ کہ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم وہی کرتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے آج ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ ہم وہی کرتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے جو لکھ دیا ہم وہ کر رہے ہیں۔ مسئلہ در حقیقت یہ ہے کہ جو ہم کرنے والے تھے اللہ اس کو جانتا تھا، اس کے مطابق اس نے لکھ دیا ہے۔
ہم وہی نہیں کرتے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، ہم جو کرنے والے تھے اللہ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا تھا اور اس کے علم میں یہ بات تھی کہ میرا یہ بندہ یہ کرنے والا ہے، اس کے مطابق اس نے لکھ دی۔ اس کو میں بہت آج کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر کوئی پرزہ بنایا جاتا ہے، پرزہ بنانے والا، انسٹرومنٹ بنانے والا وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس کام میں استعمال میں آئے گی۔ جب وہ جان لیتا ہے، تحقیق کر لیتا ہے کہ یہ چیز اس کام میں آئے گی، اس میں یہ خوبی ہے، توجہ چاہوں گا، جب ایک پڑھا لکھا انسان، سلجھا ہوا انسان، جیسے دواؤں کو لے لیجیے آپ، تو آدمی دوا بنانے سے پہلے یہ جانتا ہے کہ یہ دوا کس کام میں آئے گی، وہ اپنے علم سے اس چیز کو جان لیتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے انسٹرومنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آدمی جو ایپ بناتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ ایپ کس کام کے اندر آئے گا، اسی کے اعتبار سے بناتا ہے۔ تو پروردگار جل جلالہ، بندہ جو کچھ کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے جان لیا، اور پروردگار جل جلالہ نے اس کے مطابق اس کی تقدیر کو لکھ دی کہ یہ بندہ یہی کرنے والا ہے۔ ایک چیز اب اس کو میں سمجھاؤں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں کوئی طاقت نہیں، کسی کے پاس کوئی قوت نہیں، جو لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ تو در حقیقت وہ تقدیر کی قسموں کو نہیں جانتے اور تقدیر کی ڈیفینیشن کو نہیں جانتے، چنانچہ وہ تقدیر کے سلسلے میں اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ اب میں پوچھوں گا، آپ مجھے جواب دیں گے کتنی قسمیں ہیں تقدیر کی؟ 3 قسمیں۔ ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق محض، اور ایک ہے شبیہ بمبرم، تقدیر بمبرم اور تقدیر محض۔ بس یہ ان 3 چیزوں کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں۔ تقدیر بمبرم کسے کہتے ہیں؟ تقدیر بمبرم اسے کہتے ہیں جو کچھ رب قدیر جل جلالہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ ہو کر کے ہی رہے گا۔ اسے کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ اسے کوئی خاصان بارگاہ بھی نہیں ٹال سکتا۔ یہ وہ تقدیر ہے کہ یہ کسی سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ اب اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ خاصان بارگاہ کو اللہ تعالیٰ اس قسم کی تقدیر جس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، مولا نے اپنے علم سے جو لکھ دی ہے، خاصان بارگاہ کو اللہ عز و جل اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ایسی جگہ پہنچے جہاں قوم لوط بھی تھی اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی موجود تھے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم روزے سے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرشتوں نے افطار کرایا، حضرت اسحاق کی بشارت دی، اور اس کے بعد فوراً یہ بات بتائی کہ قوم لوط پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور قوم لوط تباہ ہو جائے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب قوم لوط کے بارے میں یہ سنا تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یجادلنا فی قوم لوط. میں تو قرآن کے اس لفظ کے بارے میں سوچتا ہوں تو عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کیا انبیاء کی شان ہے, کیا شان ہے. لوگ کہتے ہیں انبیاء کیا کوئی بھی پر نہیں مار سکتا, اور یہاں رب قدیر جل جلالہ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط. قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے جھگڑنے لگے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء کو پر مارنے کی بھی گنجائش نہیں, ذرا دیکھو اللہ کیسے ناز اٹھاتا ہے اپنے نبیوں کا کہ انہیں مچلنے کی اجازت دیتا ہے کہ مچلو جس طرح سے تم مچلنا چاہو. لفظ جدال جھگڑے کے معنی میں آتا ہے. کس انداز سے حضرت ابراہیم مچلے ہوں گے. اور یہاں تھوڑی سی ایک بات اور بھی عرض کر دوں, قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ عز و جل سے معروضہ پیش کرنے لگے. اب قوم لوط جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا, اور قوم لوط میں حضرت لوط علیہ السلام, ان کی فیملی اور کچھ لوگ ہی ایسے تھے جو ایمان والے تھے, باقی سب کے سب جو ہے وہ اللہ خیر فرمائے بہت شدید اور سخت ترین گناہوں میں گرفتار. لیکن نبی کی سوچ قرآن بیان کر رہا ہے, نبی کی فکر قرآن بیان کر رہا ہے کہ کسی انسان پر اگر کچھ ہو جائے تو نبی اس کو گوارا نہیں کرتے, وہ بھی عذاب میں گرفتار نہ ہو, اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اب دیکھیے قرآن نے آگے کیا کہا, فَأَعْرِضْ عَنْ هَذَا, اے ابراہیم اس سے تم جو ہے وہ دور رہو, اس کی عرض میرے سامنے نہ کرو. روک دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا کہ قوم لوط کے بارے میں تم مجھ سے عرض کرنے اور معروضات پیش کرنے سے فَأَعْرِضْ عَنْ هَذَا, اس کے سلسلے میں آپ اعراض کریں, پرہیز کریں, نہ کچھ آپ مجھ سے کہیں. کیوں؟ انہو قد جاء امر ربک انہم آتیہم عذاب غیر مردود. یہ اللہ نے چونکہ قضائے مبرم ان کے بارے میں قلم فرما دی تھی اور یہ فیصلہ ہو چکا تھا, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہو کر کے رہے گا اور یہ تباہ ہو کر کے رہیں گے, برباد ہو کر کے رہیں گے. یہ میرا اٹل فیصلہ ہے. تو خاصان بارگاہ کو ایسے موقع پر عرض کرنے سے روک دیا جاتا ہے, اور یہ ہے قضائے مبرم جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے, اور جو اٹل اللہ کا فیصلہ ہے اس میں کوئی خاصان بارگاہ بھی جو ہے وہ بارگاہ سمدیت کے اندر معروضات پیش مچلنے کا موقع دیا جاتا ہے, لیکن اللہ عز و جل ان کو روک بھی لیتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام شب معراج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہیں, لیکن آواز تھوڑی سی بڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون ہے جو میرے رب سے اس طرح سے باتیں کر رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, کہ رب کے سامنے اس طریقے سے. اب جواب سنیے. جبریل امین جواب میں عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے ان کے مزاج کے اندر کافی سختی رکھی ہے, اس لیے وہ اس طرح سے کلام کر رہے ہیں. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ کے اندر پر مارنے کی گنجائش نہیں, میں کہتا ہوں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ انبیاء کے ناز اللہ اٹھاتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے رب سے بات کرتے ہیں اس لیے کہ جب وہ کہتا ہے جو کہتا ہے وہ مانتے ہیں. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مچل کل وہ بھی ناز برداری کے لیے
اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طرز کلام کو اختیار کر لیتی اور اللہ ان کے ناز کو اٹھاتا. چلیے تھوڑا سا یہ نہیں سمجھے تو اور ایزی سمجھا دوں، اور ایزی سمجھا دوں. آپ سوچتے ہوں گے اللہ سے جھگڑا کرنا، تو وہ جھگڑا جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں اس طرح سے نہیں، وہ ناز برداری کا انداز ہوتا ہے، وہ مچلنے کا ایک انداز ہوتا ہے. جیسا کہ اب سنیے آپ، ایک مومن کا کچا بچہ وجود میں، ورود میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے کچا بچہ انتقال کر جاتا ہے. کچا بچہ، اس نے دنیا دیکھی نہیں، اسے نہ باپ کا پیار ملا نہ ماں کا پیار ملا، کچھ بھی نہیں. پیدا ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی. اب کل بروز قیامت یہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. حدیث شریف میں اللہ سے جھگڑا کرے گا، مولا میں نے تو میری ماں کو بھی نہیں دیکھا، نہ باپ کا پیار پایا، میں نے تو کچھ نہیں پایا، آج تو مجھے جنت میں بھیجا، میں جنت میں نہیں جاتا. کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. حدیث شریف میں جدال کا لفظ آیا ہے، وہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، میں جنت میں نہیں جاتا، اس لیے کہ جس ماں باپ کا پیار میں نے دنیا میں نہیں پایا، میں چاہتا ہوں وہ میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوں. حدیث شریف کے اندر ہے بچے کی ناف جو ہوتی ہے نا، اسی ناف سے بچے کو غذا پہنچتی ہے، اس ناف سے اللہ عز و جل اس بچے کے ماں باپ کو باندھ کر جنت کے اندر داخل فرماتا ہے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ کسی کی سنوائی نہیں، کیا کہتے ہو اس کچے بچے کے بارے میں؟ جب کچا بچہ اپنے ماں باپ کو لے جا سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کتنی عرف ہے. تو مچلنے دیتا ہے میرا مولا کہ مچلو. میرے بندوں مجھ سے مچل کر نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ لیکن جہاں روک دیا جاتا ہے وہ قضائے مبرم ہے. چلیے اور تھوڑی سی ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر دوں، کلیم کا ذکر بھی سن لیا، خلیل کا ذکر بھی سن لیا، اب تھوڑا سا حبیب کا ذکر بھی سن لیا. جب رب قدیر نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میرے محبوب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، یہ مولا کہہ رہا ہے. اب دیکھیے حضور کیسے مچلتے ہیں. اب جب میرے مولا تو نے کہہ ہی دیا ہے کہ میں جب تک راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک تو مجھے عطا کرتا ہی رہے گا، تو میرے کریم اب میری بھی عرض سن لے. میں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے. اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل کا مژدہ سنا دیا، اور رب قدیر جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت عطا فرما دی. انبیاء کی یہ شان ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں مچلتے ہیں اور انہیں یہ اختیار ہوتا ہے، دامن ادب کو تھام کر وہ مچلتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نہ کہا جائے کہ انبیاء کرام کو بھی قیامت میں پر مارنے کی گنجائش نہیں. اب آئیے سمجھیں، قضائے مبرم آپ سمجھ لیے، یہ وہ چیز ہے جس کا فیصلہ اللہ نے اٹل فرما دیا ہے، وہ ٹلنے والا نہیں کسی خاصان بارگاہ کی دعا سے. اب قضائے معلق محض، اس کو سمجھیں، یہ کیا تقدیر ہے؟ تو انسان سے گناہ ہوئے، تو انسان کے لیے مومن سے گناہ ہوئے، اللہ عز و جل نے
कोई न कोई बहाना रख दिया। तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हारे ये गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम रोजे रखोगे तुम्हारे ये गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम हज करोगे तुम्हारे ये गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम ज़कात दोगे तुम्हारे ये गुनाह माफ हो जाएंगे। यहां तक कि कब्र में तुम पहुंचोगे, अजाब का फरिश्ता दाएं जानिब से आएगा तो दाएं जानिब की नेकियां काम आ जाएंगी, बाएं जानिब से आएगा तो बाएं जानिब की नेकियां काम आएंगी, पैर की तरफ से आएगा तो पैर। तो ये क्या है, किसी सबब से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तुम्हारी बख्शिश का इंतजाम कर रखा है, लिखा हुआ है। लेकिन परवरदिगार ने तुम्हारे लिए एक जरिया भी रखा है कि इन जरियों के वजह से, और ये जरिया फरिश्तों को मालूम, ये जरिया फरिश्तों को मालूम है कि परवरदिगार इस अमल से इस बंदे के इस गुनाह को माफ फरमाएगा। तो ये एक कज़ाए जो है वो महज जो है ये कज़ा, ये एक तकदीर है। अब तीसरी किस्म आप समझे, कज़ा शबी ब मुबरम, मुबरम तो नहीं है लेकिन शबी ब मुबरम, अल्लाह ने लिखा नहीं है, अल्लाह ने लिखा नहीं है, लेकिन उसके इल्म में ये बात है कि मेरा बंदा ये करेगा ना। फरिश्तों को भी नहीं मालूम इस कज़ा के बारे में, फरिश्तों को भी नहीं मालूम और अल्लाह ने लिखा भी नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के इल्म में है ये बात कि मेरा बंदा ये करेगा ना तो इसकी जिंदगी बढ़ा दूंगा, इसकी रोजी बढ़ा दूंगा। तो अब बंदा, ये जो हदीस शरीफ में है ना, रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में और माल में बरकत अता फरमाएगा। तो ये मेरा मौला जानता है कि मेरा बंदा ये करेगा तो मैं इसे ये अता कर दूंगा। अब यहां जो गलती सबसे बड़ी होती है वो ये है कि आदमी तकदीर का बहाना बनाकर सब करने से रुक जाता है। ये नहीं होना चाहिए। और ऐसी दलील मैं आपके सामने लाऊंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीम उस दलील को सुनने। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें कमेंट करने की तौफीक अता फरमाए, खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।